اتفاق اپنی جگہ، قسمتی اپنی جگہ۔ اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ۔ آداب ناظرین، انور شعور صاحب کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ میں مادھو نور کافی اینڈ کلام کی اس شاندار محفل بزم سخن میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آغاز سے پہلے ان تنظیموں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی امداد سے ہی آج کا یہ انٹرنیشنل مشاعرہ ایک خیال سے حقیقت کی شکل اختیار کر پایا ہے۔ ان میں شامل ہے JZB اسٹوڈیوز، ایکیڈمک پاتھ ویز، کاش گراف، ہیلم فوٹوگرافی کلب، ان سب کا کافی اینڈ کلام کی جانب سے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جس کو بنا زمانہ بنا گیا، ہم وہ نہیں کہ جس کو زمانہ بنا گیا۔ جگر مراد آبادی صاحب کا یہ شعر سنانے کے بعد خواتین و حضرات، میں مادھو نور آج کے ہمارے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا بندی پورہ کشمیر کی ایک نوجوان اور ابھرتی ہوئی آواز سے، جو کہ کافی اور کلام کے بانی ہیں۔ وادی کشمیر میں کئی ایونٹس اور علم عروض کے ورکشاپس منعقد کر چکے ہیں۔ یہ اسٹیٹسٹکس کے طالب علم ہے اور کئی اسٹیٹ لیول مشاعروں میں پڑھ چکے ہیں۔ کی مراد ہے بندی پورہ کشمیر سے جناب عقیل آسرا صاحب سے۔ عقیل صاحب آداب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آداب۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں ایک ایسے شخص کی طرف جنہوں نے اپنا ادبی سفر بہت ہی چھوٹی عمر سے کیا۔ انہوں نے 7 اسٹینڈرڈ سے ہی شعر کہنا شروع کیا اور یہ اپنی محنت سے اور لگن سے کامیابی کی ایک پائیدان طے کر رہے ہیں۔ یہ اردو نظم کی روایتوں کو برقرار رکھنے کے حوالے سے بہت سنجیدہ طور پہ کام کرتے ہیں اور علم عروض کے وہ نظام جو میر و غالب کے زمانے سے چلتے آئے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے حق میں ہیں۔ پلوامہ کشمیر سے متعلق جناب جنید دیوان صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان ہے ایک شاعرہ جو کہ ایک IT پروفیشنل ہے، اور IT پروفیشنل ہونے کے باوجود اور بر صغیر سے بہت دور رہنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اندر کی شاعرہ اور ذوق سخن کو زندہ رکھا ہے۔ سنگاپور کے راشٹریہ کوی سنگم کی یہ چیئرمین ہے اور کاہیش اور کشش غزل کی فاؤنڈر بھی۔ انہوں نے کئی مشاعرے اور کئی کوی سمیلنوں میں شرکت کی ہے اور کئی ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا ہے۔ میری مراد ہے سنگاپور سے محترمہ ندھی گپتا صاحبہ سے۔ ندھی جی آداب۔ بہت بہت شکریہ، آداب، نمستے۔ بہت بہت شکریہ ندھی جی آج ہم سے جڑنے کے لیے۔ تو اب آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسے نوجوان اور ابھرتے ہوئے شاعر کی طرف میں رخ کرتا ہوں جس کے شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ یہ پیشے سے ایک ڈینٹسٹ ہے اور ایک کامیاب بزنس مین بھی۔ اردو غزل کی محبت میں وہ چھوٹی عمر سے گرفتار ہے اور بہت اچھے شعر کہتے ہیں۔ یہ ریختہ اور کئی سارے مشاعروں میں اپنا کلام پڑھ چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ان کی اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے۔ میری مراد گوالیئر MP سے ڈاکٹر ستیش ستیارتھ سے ہے۔ ستیش صاحب آداب۔ بزم سخن میں شمولیت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب آگے بڑھتے ہوئے میں ایک ایسے شاعر کی طرف بڑھتا ہوں جن کا تعلق جموں کشمیر سے ہے۔ یہ پیشے سے ایک انجینئر ہے اور انہوں نے ریختہ میں بطور ایڈیٹر اردو ادب کی خدمت کی ہے۔ یہ ریختہ میں علم عروض کے تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ریختہ کی کئی مشاعروں میں ان کی شرکت رہی ہے اور یہ فی الحال اشوکا یونیورسٹی میں فیلوشپ کے تحت PhD کر رہے ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں شری نگر کشمیر سے جناب فیضل فہمی صاحب کا۔ بہت بہت محبت، بہت شکریہ صاحب آداب، بہت شکریہ آپ کا۔ اب ناظرین ہم بڑھتے ہیں پاکستان کی طرف، جہاں سے آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان شاعر بڑے ہیں۔
ان کی شاعری کا ایک منفرد انداز ہے. یہ اکثر اپنی نظموں میں سائنس کا استعمال بخوبی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں اردو شاعری کا آئنسٹائن بھی کہا جاتا ہے. میری مراد ہے جناب صہیب مغیرہ صاحب سے جو لاہور پاکستان سے متعلق ہے اور آج ہم سے جڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ صہیب صاحب، استقبال ہے آپ کا. صہیب صاحب کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ شکریہ جی. بہت شکریہ. تو اب دوبارہ وادی کشمیر کی طرف بڑھتے کسی ہوئے غلط مہمان کی طرف بڑھتے ہیں جو وادی کشمیر سے متعلق ہے اور ان کی مہمان نوازی کرنے کا بہت پچھلے شکریہ. سال جتنے وقتوں میں ہمیں موقع ملا تھا. تو یہ ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر کئی بڑے مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں. یہ ایک ایسے نوجوان شاعر ہے جن کی شاعری کو ہر جگہ سراہا گیا ہے اور میں استقبال کرنا چاہوں گا بدروا کشمیر سے جناب توصیف تابش صاحب کا. بہت شکریہ مادھو بھائی، بہت شکریہ. بہت شکریہ تابش صاحب. ناظرین، اب میں ایسی شخصیت کی طرف بڑھتا ہوں جو آج اس محفل کی صدارت بھی کریں گے اور جو اردو ادب کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے. کچھ ماہ پہلے نوشتہ دبئی کے ایک پروگرام میں انہوں نے اپنی شمولیت سے ہمیں نوازا تھا. آپ نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا ہے اور اردو رسالات ترتیب کے یہ ایڈیٹر بھی ہے. کئی قومی اور بین الاقوامی مشاعروں میں انہوں نے شرکت کی ہے اور اردو ادب کی دنیا میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں. میں ذکر کر رہا ہوں صاحب صدر جناب ندیم بھابھا صاحب کا. ندیم صاحب بہت شکریہ. تو اس پروگرام کو اب ہم اگلے مرحلے پہ لے جائیں تو میں فردن اب سبھی شعراء احباب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازے. تو سب سے پہلے میں کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کچھ اپنا کلام بھی پیش کروں اور مجھے نظامت کرنی ہے تو پھر میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ سب کو اپنا کلام سناؤں گا، چند شعروں کی زحمت دوں گا اور اس کے بعد میں اپنی کارروائی جاری رکھوں گا. صاحب صدر کی اجازت سے غزل کا مطلع اور چند شعر عرض کرنا چاہوں گا. اجازت ہے؟ جی ارشاد. بہت شکریہ. مطلع ملاحظہ فرمائے کہ میں انجان تھا جن سے ایسے جذبوں کی پہچان ہوئی. بہت اچھا. میں انجان تھا جن سے ایسے جذبوں کی پہچان ہوئی، نور بنا جو قوس قزا تو کی پہچان ہوئی. پہچان تو رنگوں کی پہچان کیا کہنے. بہت اچھا جناب. شعر ملاحظہ فرمائے کہ کھول کے آنکھیں جب بھی حقیقت کا میں نے دیدار کیا. کھول کے آنکھیں جب بھی حقیقت کا میں نے دیدار کیا، مجھ کو دلاسا دینے والے سپنوں کی پہچان ہوئی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلا شعر ملاحظہ فرمائے کہ یہ تصوف کا شعر ہے. میں نے اپنے رہبر کو بس یاد کیا اور مسکایا. میں نے بس یاد کیا اور مسکایا، مستوں کی ٹولی میں جب بھی پیروں کی پہچان ہوئی. اگلا شعر ملاحظہ فرمائے کہ میں سارے آکاش میں گھوما، پنکھ تھکے تو لوٹ آیا. میں سارے آکاش میں گھوما تو لوٹ آیا، جب آ کر ڈالی پہ بیٹھا پیڑوں کی پہچان ہوئی. اور آخری شعر. بہت شکریہ. آخری شعر ملاحظہ فرمائے پھر آپ کی زحمتیں تمام.
अश्क में मिलके खींच रहा है देख लकीरें गालों पर। अश्क में मिलके खींच रहा है देख लकीरें गालों पर। दुख और काजल के नाजायज रिश्तों की पहचान हुई। वाह वाह बहुत शुक्रिया। बहुत दुख बहुत और काजल क्या के नाजायज रिश्तों की पहचान हुई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत नाजायज रिश्ता बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया बहुत जनाब, शुक्रिया। बड़ी और मेहरबानी। काजल के नाजायज रिश्तों की पहचान हुई। बहुत अच्छे, वाह 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 क्या कहने। बहुत ममनून हूँ आपका। और नाजरीन, अब मैं बढ़ूंगा हमारे आज के पहले शायर की तरफ। जिससे मिल बैठे लगी वो शक्ल पहचानी मुझे। जिससे मिल बैठे लगी वो शक्ल पहचानी मुझे। आज तक हमसे यही बस एक नादानी हुई। वाह आशुफ्ता चंगेजी साहब के इस शेर के साथ साथ मैं दावत कलाम देता हूं बंदीपोरा कश्मीर से जनाब अकील आसरा साहब। जनाब अकील आसरा साहब अपने कलाम से महफिल को नवाजिए। ये गुजारिश। बहुत शुक्रिया। पहले एक बार फिर सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना वक्त इस प्लेटफॉर्म को दिया, फराहम किया। और मैं कॉफी एंड कलाम की पूरी टीम को ये मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि आज पहली बार हम ये इंटरनेशनल मुशायरा कर रहे हैं उनकी कावशों और उनकी मेहनत की वजह से। तो बिना किसी ताखीर किए मैं सदर महफिल की इजाजत से चंद कुछ गजलें पेश करना चाहूंगा। जी इरशाद। गजल का मतला ऐसे है कि मेरे भी खुश्क बस्तियों को आबशार दे। मेरे भी खुश्क बस्तियों को आबशार दे। ए मौला मुझको कम सही मगर बहार दे। वाह 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 बहुत क्या कहने। मेरे भी खुश्क बस्तियों को आबशार दे। ए मौला मुझको कम सही मगर बहार दे। या ये कहें कि उसका दिल से अब लगा है दिल। या ये कहें कि उसके दिल से अब लगा है दिल। या ये करे कि मुंह पे वो मेरे नकार दे। बहुत दे रहे हैं आप जिंदगी तो खूब है। बहुत शुक्रिया। शेरे के जो दे रहे हैं आप जिंदगी तो खूब है मगर हमारा इस पे कुछ तो इख्तियार दे। मैंने कहा वाह बहुत शुक्रिया। मैंने कहा है कब मेरी उम्र दराज रख। मैंने कहा है कब मेरी उम्र दराज रख। मैंने कहा है मौत दे तो एक बार दे। बहुत अच्छे क्या वाह 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 क्या कहने। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। शेरे के है रोज मर रहा अकील इस ख्याल से। है रोज मर रहा अकील इस ख्याल से कि आपका ख्याल अब मुझे न मार दे। मेरे भी खुश्क बस्तियों को आबशार दे। ए मौला मुझको कम सही मगर बहार दे। बहुत एक गजल ऐसे कि मैं रेगजारों से चलते चलते नए जमा तक बनाऊं रस्ते। कि तुम मकां का बनाओ नक्शा मैं फिर मकां तक बनाऊं रस्ते। वाह वाह बहुत अच्छे। वाह बहुत शुक्रिया। फिर सुनाइए मतलब। मैं रेगजारों से चलते चलते नए जमा तक बनाऊं रस्ते। कि तुम मकां का बना मकान तनते सितार की दीद दुनिया के आसमान तक बनाऊं रस्ते। मैंने तो खींचा है अब डिजाइन। मैंने उठाया है लंबा मीटर। मैंने तो खींचा है अब डिजाइन। जहां जहां तक तू मुझको कह दे वहां वहां तक बनाऊं रस्ते।
ٹھیک شعر ہے کہ یہی نہیں ہے کہ تیرے حسن کے وقت ہی بس میں ساتھ دوں گا، یہی نہیں ہے کہ تیرے ہنسنے کے وقت ہی بس میں ساتھ دوں گا، میں تیرے قدموں کے ساتھ چل کر تیرے فگاں تک بناؤں رستے. کیا کہنے. آخری شعر یہ کہ نفرتوں سے ذرا سا ہٹ کے محبتوں کی سجا لے دنیا، کہ نفرتوں سے ذرا سا ہٹ کے محبتوں کی سجا لے دنیا، سجا لے دنیا. کارخانے میں کارخاں تک بناؤں رستے، میرے گزاروں سے چلتے چلتے نئے زماں تک بناؤں رستے، کہ تم مکان کا بناؤ نقش میں پھر مکان تک بناؤں رستے. واہ واہ واہ، بہت اچھا مطلب ہے. بہت اچھا. بہت اچھے، بہت اچھے بھائی، کیا کہنا. بہت شاندار. غزل کا مطلب بہت بہت شکریہ کہ پتوں سے یہ کھڑکیاں جھڑوں سے گھر بنائیں گے، کہ پتوں سے یہ کھڑکیاں جھڑوں سے گھر بنائیں گے، شجر سے ٹوٹ آئے تو نیا شجر بنائیں گے، واہ، بنائیں گے وہ آسمان جس میں تارے اپنے ہوں، بنائیں گے وہ آسمان جس میں تارے اپنے ہوں، تیری ہنسی کے ہو بہو نیا کمر بنائیں گے. شعر بالخصوص سنیے گا کہ تمہاری پینٹنگ اچھی ہے تم نے گل بنایا ہے، تمہاری پینٹنگ اچھی ہے تم نے گل بنایا ہے، بنایا ہے. ہم آگ تتلی راکھ اور جلتا پر بنائیں گے. کوئی اگر مجھے کہے کہ تم نے کیا کیا پایا ہے، کوئی اگر مجھے کہے کہ تم نے کیا کیا پایا ہے، جواباً اپنی تختی پر بڑا صفر بنائیں گے. واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. شعر ہے کہ بہت شکریہ. شعر ہے کہ جو پوچھ لے کوئی مجھے میرے وطن کے معنی کا، یہ شعر کشمیر کے لیے میں نے لکھا ہے کہ جو پوچھ لے کوئی مجھے میرے وطن کے معنی کا، تو ہر طرف سے خون اور کٹا جگر بنائیں گے، کہ پتوں سے یہ کھڑکیاں جڑوں سے بنائیں گے، شجر سے ٹوٹ آئے تو نیا شجر بنائیں گے. شجر بنائیں گے. ایک آخری غزل کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا. غزل کا مطلب ہے کہ نشان نکلا جہاں سے بھی میرا کاٹ کے نکلا، نشان نکلا جہاں سے بھی میرا گھر کاٹ کے نکلا، کہ جیسے باغباں پھولوں سے بنجر کاٹ کے نکلا، لگی زنجیر تھی نازک پروں میں ایک پرندے کے. بہت شکریہ. لگی زنجیر تھی نازک پروں میں ایک پرندے کے، چھڑایا ایک پر اس نے وہ ایک پر کاٹ کے نکلا. ابھی ممکن نہیں کہنا اب نیزے پر، ابھی ممکن نہیں کہنا ابھی گردن ہے نیزے پر، ہنر اس کا نہیں مجھ میں وہ خنجر کاٹ کے نکلا. شعر سنیے گا کہ فرعون جیسی خصلت ہے میں کیسی دھار سے گزروں، کہ فرعون جیسی خصلت ہے میں کیسی دھار سے گزروں، وہ موسیٰ تھا عصے سے بھی سمندر کاٹ کے نکلا. رکا ہے بہت شکریہ، رکا ہے قافلہ بھی دیکھنے انجام طوطے کا، رکا ہے قافلہ بھی دیکھنے انجام طوطے کا، وہ کٹ کے ایسے نکلا سارا منظر کاٹ کے نکلا. غزل کا آخری شعر ہے کہ بہت شکریہ. کہا تھا سال کے اب آخری ہی دن ملیں گے ہم، کہا تھا سال کے اب آخری دن ہی ملیں گے ہم،
وہ کیلنڈر سے میرا بھی دسمبر کاٹ کے نکلا، بہت نشان اچھے، نکلا بہت جہاں اچھے، سے بھی بہت اچھے، گھر کاٹ کے نکلا۔ کیا بہت کیا شکریہ کہتے کہنا، ہیں، کہ جیسے نارگواں پھولوں سے بنجر کاٹ کے نکلا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی، بہت واہ 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 کیا واہ، کہنے. بہت اچھے، بہت اچھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عقیل صاحب، بہت خوبصورت کلام پڑھا آپ نے۔ بہت شکریہ، بہت ناظرین، نوازش۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے شاعر کی طرف۔ ہمیں بھی نیند آ جائے گی، ہم بھی سو ہی جائیں گے، ہمیں بھی نیند آ جائے گی، ہم بھی سو ہی جائیں گے، ابھی کچھ بے قراری ہے ستاروں تم تو سو جاؤ۔ قتیل سپاہی صاحب کے شعر میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب جنید دیوان صاحب کو۔ جنید دیوان بہت صاحب، آپ آئیں اور اپنے کلام سے۔ جی، میرا سب دوستوں کو، سب شاعروں کو میرا پیار بھرا آداب۔ تسلیمات۔ جناب صدر، صاحب آداب۔ صدر سے اجازت۔ جی ارشاد. کچھ متفرق اشعار ہے کہ ہم راز خوش بڑے ہیں جو فاش کر گئے، ہم راز خوش بڑے ہیں جو فاش کر گئے، بس راز ہے پشیماں جو راز نہ رہا، بس راز ہے پشیماں واہ، جو راز نہ رہا۔ اور ایک متفرق شعر ہے کہ کوئی قصہ نہیں ہوں میں، مجھے پڑھنا نہیں آسان، کوئی قصہ نہیں ہوں میں، مجھے پڑھنا نہیں آسان، میں منصور زماں ہوں اور انالحق ہے صدا میری، واہ، بہت واہ، بہت. منصور زماں حق ہوں کیا اور بہت کہتے ہیں۔ انالحق ہے صدا میری۔ ایک اور غزل ایک سلسلے کے چند اشعار کے مطلب عرض کیا کہ جس وقت رات سحر سے سینہ ملاتی ہے، جس وقت رات سحر سے سینہ ملاتی ہے، اس وقت رات رو رو کے ہم کو سلاتی ہے، جس وقت رات سحر سے سینہ ملاتی ہے، اس وقت رات رو رو کے ہم کو سلاتی ہے، ہم تم کو کیا بتائیں کہ ہر شام چاندنی، ہم تم کو کیا بتائیں کہ ہر شام چاندنی، چھت پہ ہمارے کان میں کیا کیا بتاتی ہے۔ واہ، واہ، واہ۔ چھت پہ ہمارے کان میں کیا کیا بتاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اور ایک شعر اسی سلسلے کا کہ دل نے اگر کبھی کبھی ملنے کی چاہ کی، دل نے اگر کبھی کبھی ملنے کی چاہ کی، یہ پاسبان عقل اسے خود مناتی ہے، یہ پاسبان عقل اسے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک کیا ڈش کہنے. ہوتی ہے، ڈش ایک ہے اس کا نام چومن ہے، تو میرا ایک لفظ استعمال ہوا ہے مقطع میں کہ ٹیوشن وہ دیر سے گئی دیوان اس لیے، ٹیوشن وہ دیر سے گئی دیوان اس لیے، چپکے سے وہ میرے لیے چومن پکاتی ہے، چپکے سے وہ میرے لیے چومن پکاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک سلسلے کے چند اشعار کے مطلب یوں ہے کہ قحط سالی خیالوں کی مجھے مسمار کر دے گی، قحط سالی خیالوں کی مجھے مسمار کر دے گی، مجھے ترک سخن کرنے پہ پھر تیار کر دے گی، مجھے ترک سخن کرنے پہ پھر یہ تیار کر دے گی، تم اپنی زلف قاتل کو چھپا لو ہاں ابھی کے اب، تم اپنی زلف قاتل کو چھپا لو ہاں ابھی کے اب، وگرنہ کل کو یہ شرمندہ کوئے یار کر دے گی، وگرنہ کل کو یہ شرمندہ کوئے یار کر دے گی۔ اور دور جدید کے حالات پہ ایک شعر کے اگر یہ آرزو ہوگی کہ دیکھیں جیل اندر سے، اگر یہ آرزو ہوگی کہ دیکھیں جیل اندر سے، کہو سچ باقی کام خود سرکار کر دے گی، کہو سچ اور باقی کام خود سرکار کر دے گی، میں مرض عشق میں ہوں مبتلا یارو دوا چھوڑو، میں مرض عشق میں ہوں مبتلا یارو دوا چھوڑو،
مجھے دنیا کی ہر کوئی دوا بیمار کر دے گی، مجھے دنیا کی ہر کوئی دوا بیمار کر دے گی۔ بہت شکریہ۔ اور ایک شکوے کا ایک قطع ہے کہ الہی یہ ستم کیسا، کہاں تیری عدالت ہے، الہی یہ ستم کیسا، کہاں تیری عدالت ہے، خلا میں ابر کی مستی زمیں سوکھی پڑی میری، خلا میں ابر کی مستی زمیں سوکھی پڑی میری، کیا کہنے مجھے تمہارے ساتھ کوئی بھی عداوت ہے نہیں مجھ کو، تمہارے ساتھ کوئی بھی عداوت ہے نہیں مجھ کو، کہاں تیرا محل ٹھہرا، کہاں یہ جھوپڑی میری، کہاں تیرا محل ٹھہرا، کہاں یہ جھوپڑی میری۔ کچھ شعر اور آپ کی زحمت تمام کے یہ دل، مطلب ہے کہ یہ دل سبھی کو اب خفا کرنے میں لگ گیا، یہ دل سبھی کو اب خفا کرنے میں لگ گیا، وہ تیسرا ہمیں جدا کرنے میں لگ گیا، یہ دل سبھی کو اب خفا کرنے میں لگ گیا، وہ تیسرا ہمیں جدا کرنے میں لگ گیا، وہ اپنے زخم کو دوا کرنے میں لگ گئی، وہ اپنے زخم کو دوا کرنے میں لگ گئی، میں اپنے زخم کو دوا کرنے میں لگ گیا، وہ اپنے زخم کو دوا کرنے میں لگ گئی، میں اپنے زخم کو دوا کرنے میں لگ گیا، تم کو لگا ہے مل گیا وہ شخص ایسے ہی، تم کو لگا ہے مل گیا وہ شخص ایسے ہی، سامان قیمتی دعا کرنے میں لگ گیا، سامان قیمتی دعا۔ شعر ہے کہ شعر کے مصرع ثانی میں دو لفظ استعمال ہوئے، پتہ اور پتہ۔ پہلا پتہ ہے ایڈریس، دوسرا پتہ ہے ٹو نو، جاننا۔ شعر ہے کہ بوسا تو دور کا ہے سفر، تم کو کیا خبر، بوسا تو دور کا ہے سفر، تم کو کیا خبر، ایک وقت تو پتہ پتہ کرنے میں لگ گیا، ایک وقت تو پتہ پتہ کرنے میں لگ گیا۔ شعر آخر کے میں نے قلم اٹھا کے لکھی ایک غزل نئی، میں نے قلم اٹھا کے لکھی ایک غزل نئی، دیوان تو نماز ادا کرنے میں لگ گیا، دیوان تو نماز ادا کرنے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ سے اجازت، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ بہت بڑھیا۔ جنید صاحب، چاندنی آپ کے کانوں میں کیا کہتی ہے یہ ہم ضرور جاننا چاہیں گے، لیکن آف لائن۔ واقعی نہیں لہجہ ہے آپ کا۔ جی جی، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو اب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں آج کی ہماری شاعرہ کی طرف۔ کبیر کا ایک دوہا کہہ کر میں ان کو دعوت کلام دوں گا۔ کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، نہ کہوں سے دوستی نہ کہوں سے بیر۔ کبیر کے دوہے کے ساتھ میں دعوت سخن دوں گا ندھی گپتا صاحبہ کو، جن کا تخلص ہے کشش۔ ندھی جی آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں، یہ درخواست ہے۔ بہت بہت شکریہ مادھو جی، بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں آپ کاریکرم کی، آپ کو بہت بہت بدھائیاں، اور صدر محترم کی اجازت سے آج کے کاریکرم کی اپنے کاویہ پاٹ کی شروعات کرتی ہوں، آپ کی اجازت دیں۔ تو وطن سے دور ہوں اور وطن کے لیے ہی چار پنکتیاں نظر کرتی ہوں سب سے پہلے کہ ارادوں میں بلندی اس وطن کی شان لکھتی ہوں، ارادوں میں بلندی اس وطن کی شان لکھتی ہوں، ترنگے میں سجی کرنوں کا آسمان لکھتی ہوں، ترنگے میں سجی کرنوں کا آسمان لکھتی ہوں، نہیں لکھتی میں رانجھا ہیر اور شرنگار کی باتیں، ہیر اور شرنگار کی باتیں، قلم جب بھی اٹھاتی ہوں تو ہندوستان لکھتی ہوں، قلم جب بھی اٹھاتی ہوں تو ہندوستان لکھتی ہوں۔ کیا کہنے۔ اگلا مکتک یہ کہ سجانا سرمئی پلکوں پہ ایک رنگین سا سپنا، سجانا سرمئی
रंगीन सा सपना, लबों पर मुस्कुराहट ओढ़ कर हर दर्द को सहना, लबों पर मुस्कुराहट ओढ़ कर हर दर्द को सहना। ठहर जाए अगर पानी किनारे सड़ ही जाता है, ठहर जाए यकीनन सड़ ही जाता है। जरूरी है जगत में भी नदी सा अनवरत बहना, जरूरी है जगत नदी वाह सा बहुत क्या कहने, वाह वाह, वाह, क्या वाह। कहने, अच्छा शेर है, वाह। वाह वाह। अगली पंक्ति। भले ही मौन रहे, झूठ का संवाद मत होना, भले ही मौन रहना, झूठ का संवाद मत होना। भुला देगर तुम्हें कोई, किसी को याद मत होना, भुला देगर तुम्हें कोई, किसी को याद मत होना। अता होगी मुझे मंजिल, खुदा का है करम मुझ पर, अता होगी मुझे खुदा का है करम मुझ पर। मुझे बर्बाद करने में तू खुद बर्बाद मत होना, मुझे बर्बाद वाह वाह वाह। करने में खुद बर्बाद। और एक ये जो हाथरस का भी एक किस्सा हुआ, उसके लिए मैंने लिखा था ये 4 पंक्तियां आप पर नजर करती हूँ कि हर एक पन्ने में सच और झूठ के किस्से कहानी है, हर एक पन्ने में सच और झूठ के किस्से कहानी है। कहीं पर गहरी स्याही है, कहीं पर सिर्फ पानी है, कहीं पर गहरी स्याही है, कहीं पर सिर्फ पानी है। जुबां होते हुए भी सच को जो तुम सच नहीं कहते, जुबां होते हुए भी सच को जो तुम सच नहीं कहते। सुनो बेहतर कहीं तुमसे वो गूंगों की ज़बानी है, सुनो बेहतर कहीं तुमसे वो गूंगों की। क्या अच्छा है, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बहुत खूब, वाह। बहुत बहुत खूब। और एक गीत आपकी नजर जी। अरमां का बहका, अरमां का बहका अंदाज कहाँ से लाते हो, मानो का बहका अंदाज कहाँ से लाते हो। कभी मौसम बन कर आते हो, कभी मौसम बन कर आते हो, कभी सावन सा घिर आते हो, मानो। पहला बंद। वाह। जब पास तुम्हारे आती हूँ, जब पास तुम्हारे आती हूँ, तो तार हृदय बजते हैं। आम तेरा हाथों में, आम तेरा तोला श्रृंगार सजते। क्या कहने, वाह वाह वाह। हिंदी चूड़ी की बिंदिया चूड़ी कंगन झुमके, सब नाम तुम्हारा
मन सब अर्पण कर डाला, फिर भी क्यों यूं तड़ पाते हो, कभी मौसम बन कर आते हो, कभी वाह सावन सा आते हो, मानो का। और ये पंक्तियां बतौर खास की, तुम आस हुए मैं प्यास हुई, तुम आस हुए मैं प्यास हुई, तुम पास हुए मैं आस हुई, तुम आस हुए मैं प्यास हुई, तुम पास हुए मैं आस हुई, तुम बदरा बन के बरसे यूं, तुम बदरा बन के बरसे यूं, मैं मरुथल में तो मास हुई, तुम वाह बहुत खूब। बरसे यूं में मास हुई, दो एक जाओ हम दोनों, मैं पहला सास हुई, वाह मरना साथ तेरे, अब की ना मरना साथ तेरे, तुम खुदा बन जाते हो, कभी मौसम बन कर आते हो, कभी सावन सा घिर आते हो, मानो। क्या कहने, क्या अच्छा गीत है। बहुत खूब। वाह वाह बहुत शुक्रिया निधि जी। हमें इस बात का इल्म था कि आप शायरा हैं और तरन्नुम पे शेर कहती है, लेकिन इतनी खुशगुलू है इस बात का अंदाजा नहीं था हमें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन महफिल। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले शायर की तरफ शेर के साथ। मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, मत बुरा उसको कहो गरचे वो अच्छा भी नहीं, वो ना होता तो गजल मैं कभी कहता भी नहीं। कलीम आजिज साहब के शेर के साथ मैं दावत सुखन देता हूं डॉक्टर सतीश सत्यार्थ को। डॉक्टर सतीश सत्यार्थ। बेहद शुक्रिया भैया, बेहद शुक्रिया। और सबसे पहले मैं कॉफी एंड कलाम की पूरी टीम को और मेरे प्यारे भाई अकील को मुबारकबाद देता हूं और शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। और आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते आदाब। सदर मोहतरम साहब की इजाजत से अपनी गजलें हाजिर करता हूँ। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। गर कभी बाहौसला बाहर गए, हाले दुनिया देखकर हम डर गए। बहुत अच्छा। लोग बचकर आ गए सहरा से भी, लोग बचकर आ गए सहरा से भी, हम लबे दरिया रहे और मर गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत क्या कहने। वाह वाह, बेहद शुक्रिया। लोग बचकर आ गए सहरा से भी, हम लबे दरिया रहे और मर गए। क्या कहने। अपना, बेहद शुक्रिया। बाप अपना सर पटकता रह गया, बाप अपना सर पटकता रह गया, भूख से बच्चे बिलखते मर गए।
क्या बात हाय 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 बहुत क्या बहुत खूब, कहने। बहुत। एक बार फिर से सुना दे, एक बार फिर से सुना दे। क्या ही कहने। बेहद शुक्रिया। बाप अपना सर पटकता रह गया, वाह, भूख से बच्चे बिलखते मर बिलख गए। कर मर गए। वाह 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 वाह, क्या खूब और कहा है, आखिरी क्या शेर खूब। की अज़्मे मंजिल मांगती है जिंदगी, वाह अज़्मे मंजिल मांगती है जिंदगी, आप तो साहब अभी से डर गए। आहा हाय बहुत खूब बहुत खूब। वाह बेहद शुक्रिया, बेहद क्या शुक्रिया, कहने। बेहद शुक्रिया। एक गजल, वाह बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। एक गजल से चंद अशआर और हाजिर करता हूँ। मैं ये नुस्खा आजमाता, बच भी जाता, खुद को मैं पागल बताता, बच भी जाता। बच बच भी भी जाता। जाता। वाह 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 वाह। मैं ये नुस्खा आजमाता, बच भी जाता, खुद को मैं पागल बताता, बच भी जाता। मर बच भी गया घुट घुट बहुत के मैं कोहे अलम में, हाँ, मर गया घुट घुट के मैं कोहे अलम में, काट कर रास्ता बनाता, बच भी जाता। बच भी जाता। क्या अच्छा शेर है। वाह वाह वाह। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। एक तरफ जिल्लत थी तो दूजी तरफ मौत, एक तरफ जिल्लत थी तो दूजी तरफ मौत, सर मैं अपना जो झुकाता, बच भी जाता। बच भी जाता। वाह 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 वाह। वाह वाह। वाह और शेर देखें कि आग में लिपटा हुआ था दस्त सारा, आग में लिपटा हुआ था दस्त सारा, गर सजर से उड़ मैं जाता, बच भी जाता। बच भी वाह जाता। वाह वाह। बहुत खूब बहुत खूब। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। उम्र भर खुद को संजोता ही रहा मैं, उम्र भर खुद को संजोता ही रहा मैं, दोनों हाथों से लुटाता, बच भी जाता। वाह वाह वाह। बच भी जाता। वाह वाह। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और शेर देखें कि अब अकेला हूं जहां पर अंजुमन थी, अब अकेला हूं जहां पर अंजुमन थी, वक्त पर घर लौट जाता, बच भी बच भी जाता। बच भी जाता। वाह 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 वाह। वाह वाह। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और शेर आखिर है कि सब है हासिल पर सुकून की बात है बस, सब है हाँ हासिल पर, सब है हासिल पर सुकून की बात है बस, गर मकां को घर बनाता, बच भी जाता। बच भी अरे क्या जाता। कहने। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। बेहद शुक्रिया। और आखिर में एक गजल के चंद अशार और हाजिर करता हूँ और फिर जहमत इरशाद। तमाम। जी। हम नए जाविये बनाते थे, बहुत अच्छा। आपके वास्ते बनाते थे। वाह वाह। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। हम नए जाविये बनाते थे, आपके वास्ते बनाते थे, वाह। कुर्बतें दरमिया बढ़ी अक्सर, कुर्बतें दरमिया बढ़ी अक्सर, जब भी हम फासले बनाते थे। वाह बहुत वाह। अच्छा। बेहद शुक्रिया, बहुत खूब बेहद बहुत शुक्रिया। अच्छा। बहुत खूब। खूब मोहब्बत, खूब मोहब्बत। कुर्बतें दरमिया बढ़ी अक्सर, जब भी हम जब भी हम फासले फासले बनाते, बनाते फिर पलटकर न देखते थे हम, बहुत फिर पलटकर न देखते थे हम, आप जब रास्ते बनाते थे। वाह क्या कहने। वाह। फिर बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। फिर पलटकर न देखते थे हम, आप जब रास्ते बनाते थे। हम तो दिल की सलामती के लिए, हम तो दिल की सलामती के सलामती लिए के लिए। इश्क में दायरे बनाते थे। क्या वाह कहने। बहुत वाह अच्छे। वाह बहुत खूब, बहुत बेहद वाह। खूब। क्या वाह कहने। क्या फिक्र है। वाह खूब मोहब्बत। हम तो दिल की सलामती के लिए इश्क में दायरे बनाते थे। और शेर आखिर की वाह आंखों में चेहरा तो हमारा था,
आंखों में चेहरा तो हमारा था, फिर वो जाने किसे बनाते थे। वाह बहुत अरे अच्छे से। बहुत खूब, क्या बहुत अच्छा अच्छे। शेर है। वाह बेहद शुक्रिया माधव भाई, बेहद शुक्रिया। आप सभी दोस्तों का बेहद शुक्रिया, खूब मोहब्बत। बहुत बहुत अच्छा। आंखों में वाह चेहरा तो हमारा था, निकलता है। फिर वो जाने किसे बनाते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेहद शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत खूब, सच्चा शेर। क्या कहने, वाह वाह वाह, बेहद शुक्रिया, खूब बहुत अच्छे, मोहब्बत, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत खूब शुक्रिया मोहब्बत, खूब मोहब्बत। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बेहद बहुत शुक्रिया अच्छे भैया। शेर पढ़े आपने, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले शायर की तरफ, बशीर बद्र साहब के शेर के साथ। तभी 4 दिन की है चांदनी, ये रियासतें ये वजारतें। वाह तभी 4 दिन की है चांदनी, ये रियासतें ये वजारतें। मुझे उस फकीर की शान दे कि जमाना जिसकी मिसाल दे। वाह 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 दावत सुखन वाह। देता हूँ फैजल फहमी साहब को कि वो अपने कलाम से हमें नवाजे। जनाब फैजल फहमी साहब। जी, आदाब सभी लोगों को मेरी तस्लीम। तरफ से। आदाब आदाब। आदाब आदाब। वकील भाई, आप कुछ मैसेज कर रहे थे कि आप एक बार कुछ कीजिए, तो क्या हुआ उसका? आपकी आवाज नहीं आ रही है। पता ही नहीं क्या मसला हो गया, मैं चेक कर रहा था कि क्यों नहीं जा रहा है, अभी चलिए, कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। तो मैं साहिब सद्र से इजाजत लेना चाहता हूँ, तो कुछ गजलें और कुछ एक नज्म पढ़ लूँ। तो एक गजल से जो है शुरुआत करता हूँ। तो गजल कुछ यूं है, मुलाहिजा याद आली। फरमाइए। शब अपने नींद गोशे में कई अहबाब ले आया। वाह शब अपने नींद गोशे में कई अहबाब ले आया। वाह, मैं सब तारों को अपने साथ जेर ख्वाब ले आया। क्या वाह कहने। बहुत अच्छा, बहुत। वाह शब अपने नींद गोशे में इरशाद। कई अहबाब ले आया। मैं सब तारों को अपने साथ जेर ख्वाब ले आया। वाह जमीनों पर तुम्हारे हुस्न की तमसील मुश्किल थी। वाह वाह बहुत अच्छे, जमीनों पर तुम्हारे हुस्न की तमसील मुश्किल थी। मुश्किल तो थी, कल शब वाह आसमानों से यहाँ महताब ले आया। क्या हाय कहने, वाह हाय हाय, वाह वाह क्या वाह। कहने, क्या क्या कहने। बहुत शुक्रिया। जमीनों क्या पर अच्छा शेर है। तुम्हारे हुस्न की तमसील मुश्किल थी। तो कल शब आसमानों बहुत से अच्छे, यहाँ महताब ले आया। मुझे बहुत उससे अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। मुझे उससे तवक्को थी, सफीना ढूंढ ही लेगा। हाँ हाय हाँ हाँ। मुझे उससे तवक्को थी, सफीना ढूंढ ही लेगा। मगर वो शख्स अपने साथ एक गिरदाब ले आया। हाय बहुत हाय मुझे उससे तवक्को थी, सफीना ढूंढ हाय, ही वाह लेगा। वाह वाह। मगर वो शख्स अपने साथ एक गिरदाब ले आया। वाह वाह वफा ने दर्द के बिस्तर पे जब मांगी शराबे हस्त। हाय आहा, वफा ने दर्द के बिस्तर पे जब मांगी शराबे हस्त। बराए जिंदगी सागर में मैं जहराब ले आया। हाय 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 हाय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे सर। बहुत शुक्रिया। वफा ने दर्द के बिस्तर पे जब मांगी शराबे हस्त। बराए जिंदगी हाय सागर में मैं जहराब ले आया। वो अपनी रूहे सोजा के सुलगते तार ले आई। हाय, वाह वो अपनी रूहे सोजा रिजाब ने, के सुलगते तार ले आई। मैं आतिश याफ्ता जज्बात की मिजराब ले आया। अच्छा हाँ है भाई, हाँ, अच्छा है। काफिया बोल रहा था। वाह बहुत वाह, बहुत बहुत वाह। शुक्रिया। वो अपनी रूह बहुत सोजा के सुलगते तार ले आई। मैं आतिश याफ्ता जज्बात की मिजराब ले आया। वाह एक और गजल
یہ کچھ کیا شعر اچھا ہے آتش یافتہ، بہت اچھے. بہت کیا شکریہ، کہنے، بہت شکریہ، بہت جناب شکریہ. حج کے کیا کہنے، واہ واہ واہ. تو مطلب عرض ہے کہ زخم دل کو عشق کے مرہم سے بھرنا چاہیے. بہت زخم اچھے. دل کو واہ عشق واہ کے واہ. مرہم سے بھرنا چاہیے، واہ اور جو بے مہر ہیں ان سب کو مرنا چاہیے. بہت اچھے. کیا کہیں. شہر کے ہے بھٹکے حقیق بہت شکریہ. شہر کے اور جو بھٹکے بے مہر ہیں ان سب کو مرنا چاہیے. مرنا چاہیے. شہر کے بھٹکے حقیقت یافتہ لوگوں تمہیں، واہ واہ واہ. کیا کہنے، واہ 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 واہ. شہر کے بھٹکے حقیقت یافتہ لوگوں تمہیں، خواب گاہے عشق میں اب پاؤں دھرنا چاہیے. کیا بہت اچھا اچھے، ہے، واہ بہت واہ اچھے، واہ. بہت اچھے فیصل بھائی. واہ 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 واہ. بہت اچھے. بہت کیا شکریہ، کہیں. بہت شکریہ. کیا ہی کہنے، واہ کیا واہ کہیں. واہ. شہر کے شہر بھٹکے کے حقیقت یافتہ لوگوں تم، خواب گاہے عشق خواہ میں اب چاہے عشق میں اب پاؤں پاؤں دھرنا دھرنا چاہیے. چاہیے. بہت چاکے اچھا شعر. بہت شکریہ. چاکے اریانی پہ جو مٹی ابھی گردش میں ہے، ہاں ہاں. چاکے اریانی پہ جو مٹی ابھی گردش میں ہے، روح کو اس کوزۂ وحشت سے ڈرنا چاہیے. بہت واہ 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 واہ. واہ بہت. واہ واہ. واہ واہ. بہت خوب. کیا واہ 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 بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور شعر واہ. سنیے کہ چاکے اریانی پہ جو مٹی ابھی گردش میں ہے، روح کو اس کوزۂ وحشت سے ڈرنا چاہیے. زندگی میں کم سے کم ایک بار جینے کے لیے، ہائے، زندگی میں کم مرنا سے کم چاہیے. ایک بار جینے کے لیے، زندگی میں کم سے کم ایک واہ بار واہ واہ. مرنا مرنا چاہیے. مرنا ہاں. بہت بہت. چاہیے. واہ کیا واہ 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 واہ. واہ واہ. کیا سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ. شعر ہے. ارے واہ واہ واہ. بہت. فیصل بھائی بہت اچھا شعر کیا ہے. کہیں. بہت شکریہ جان. واہ. واہ واہ. پھر سنیے کہ جسم کی بنجر زمیں پر دل اگانے کے لیے، بہت اچھے. واہ. جسم کی بنجر زمیں پر دل رونا چاہیے. اگانے کے لیے عشق کرنا چاہیے، بس عشق کرنا چاہیے. عشق عشق کرنا چاہیے. کرنا کیا چاہیے. کہیں. واہ 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 بہت واہ واہ. واہ بہت. واہ. واہ واہ واہ. واہ. بہت اچھے. بہت بہت خوب. شکریہ. اور ایک دو عشق غزل. کرنا چاہیے، بس عشق ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. اب یہ شعر سبحان یہ اللہ سبحان. بہت ہونا شکریہ. چاہیے. اب کچھ اور غزلیں ایک دو پڑھتا ہوں کہ مطلب سنیے کہ رات تنہائی کے صحراؤں میں رویا خود کو، رات تنہائی کے صحراؤں میں رویا خود کو، آپ اپنے ہی سمندر میں ڈبویا خود کو. ہاں ہاں. میرا ہونا تو اسی وقت سے ہونا ٹھہرا، میرا ہونا تو اسی وقت سے ہونا ٹھہرا، میں نے جس وقت میری خاک میں بویا خود کو. بہت اچھے. اور یہ شعر سنیے کہ پھر تیرے غم سے گراں بار ہوئے خواب کدے، پھر تیرے. پھر تیرے غم سے گراں بار ہوئے خواب کدے، پھر میں بہت اچھے. تشنئے تعبیر میں دھویا خود کو. واہ واہ. ہاں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. بہت شکریہ. پھر تیرے غم سے واہ گراں واہ. بار ہوئے خواب کدے، پھر میں تشنئے تعبیر میں دھویا خود کو، یا تیری روح کی زنجیر کو پازیب کیا، ہاں. یا تیری روح کی زنجیر کو پازیب کیا، یا تیرے جسم کے دھاگے میں پرویا خود کو، واہ. واہ 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 واہ. یا تیرے جسم کے دھاگے میں پرویا خود کو. دن میں دل بہت. دشت کو اشکوں سے شرابور کیا، واہ. دن میں دل دشت کو اشکوں سے شرابور کیا، شام رویا جو ہوئی رات تو سویا خود کو. واہ. ہاں ہاں. بہت 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 عمدہ. شکریہ. اور ایک کوئی غزل دیکھتا ہوں اور اس کے بعد ایک نظم سنا کے پھر آپ کی زحمت تمام.
شعر سنیے کہ جسم زادوں سے درکنار ہے جسم، جسم زادوں سے درکنار ہے جسم، ایک مدت سے روزے دار ہے جسم، ہائے 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 واہ بہت ہائے اچھا واہ 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 جسم زادوں سے واہ درکن بہت واہ شکریہ، واہ ایک واہ مدت سے روزے دار ہے جسم، ہاں ہاں درمیانے وصال و ہجر کہیں، درمیانے وصال و ہجر کہیں، ایک احساس انتظار ہے جسم، کیا واہ بات بہت اچھا ایک احساس انتظار ہے جسم، واہ واہ اچھا دشت ہجراں کی بے قرانی میں، ہاں دشت ہجراں کی بے قرانی میں، اپنے ہونے پہ گریہ بار ہے جسم، ہاں واہ ہاں ہاں اور شعر سنیے کہ شہر ارواح کے احاطے میں، شہر ارواح کے احاطے میں، آج پھر اپنا غم گسار ہے جسم، کیا کہنے ہاں بہت ہاں اچھا بہت اچھا واہ 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 یاس کے سوگوار دامن میں، ایک تمنائے خوشگوار ہے جسم، واہ واہ ہائے ہائے بہت اچھا ایک واہ تمنائے خوشگوار، اور ایک نظم سناتا بہت ہوں جو حال ہی میں ہوئی تھی، تو اس نظم کے ساتھ پھر آپ بتاؤ سب لوگوں کی زحمت تمام۔ بتاؤ ارشاد ارشاد عطا کریں۔ ابھی میں مر نہیں سکتا، ابھی میں مر نہیں سکتا، پس پردہ ابھی کچھ ہے، شعور و فہم کی نظروں سے اوجھل، میرے تحت شعور ذہن کا ایک چاک ہے جس پر بہت سے خام کوزے ہیں، شعور و فہم کی نظروں سے اوجل، میرے تحت شعور ذہن کا ایک چاک ہے جس پر بہت سے خام کوزے ہیں، جو میری ذات ہاں ہاں کے اس رقص تجریدی کا محور ہے، ہائے واہ میں تب تک مر بہت نہیں اچھا سکتا، واہ بہت شکریہ بہت شکریہ، میں تب تک مر نہیں سکتا ہوں کہ جب تک میرے تحت شعور ذہن کے اس چاک پر رقصاں طفال خام کی تشکیل تجریدی مکمل ہو نہیں جاتی، ہائے 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 بہت اچھے بہت واہ اچھا واہ واہ ابھی میں مر نہیں سکتا، پس پردہ ابھی کچھ ہے، میرے تحت السرائے جسم سے اکثر، میرے تحت السرائے جسم کی، ابھی میں مر نہیں سکتا، پس پردہ ابھی کچھ ہے، میرے تحت السرائے جسم سے اکثر کسی آواز کا سایہ، جو میرے دل پہ پڑتا ہے تو ایک روشن صدا کی گونج کا اعلان کرتا ہے، واہ میں تب تک ہائے مر نہیں سکتا کہ جب تک میرے اس تحت السرائے جسم کی ہر گونجتی آواز کا ایک دائمی نقشہ میں اپنی زندگی کی ریزہ ریزہ خاک افتادہ بیاض ہست افسردہ کے صفوں پر نہ کھینچوں گا، کیا بات میں واہ آدم زاد ہوں، واہ بہت شکریہ، میں آدم زاد ہوں، یعنی میری تشکیل ایک حوا کی آغوش عنایت میں نہاں ہوگی، میں آدم ہاں زاد ہاں ہوں، میرا دم آخر میری حوا کے زانوں پر مقرر ہے، ہائے ہائے ابھی میں اپنی حوا کے تجسس میں بیابان محبت کی اتھا وسعت کی وحشی خاک میں لپٹا ہوا ہوں، ہاں ابھی میں مر نہیں سکتا، کیا بات بہت اچھا واہ ابھی میں بہت مر اچھے نہیں واہ سکتا، واہ بہت کیا شکریہ، کہنے واہ واہ بہت واہ خوب بہت اچھا بہت اچھا واہ 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 بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ فیضل صاحب ہائے بہت ہائے شکریہ عقیل صاحب کیا سہیب بھائی ہم سے جڑے ہوئے ہیں یا منقطع ہو گئے ہیں؟ شاید منقطع ہو گئے ہیں کیونکہ ہم 8 پارٹیسپینٹس لگ رہے ہیں یہاں پہ دکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بس اتنا ہی جاننا چاہتا تھا تو اس شعر کے ساتھ میں ہمارے اگلے شاعر کو دعوت کلام دیتا ہوں اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتے اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا فیض احمد فیض صاحب کے شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب توصیف تابش صاحب کو تابش صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کچھ دوستوں کو سن نہیں پایا ایکچولی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی نہ آپ کی آواز آ رہی تھی نہ میں کچھ دکھ رہا تھا
پھر عقیل بھائی کو میسج کیا میں نے. چلیے خیر شاید نیٹ ورک کی معذرت وجہ سے چاہتا ہوگا. ہوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. چلے معذرت چاہتا ہوں. چلے اس بات کا شکر ہے کہ ہم آپ کو بخوبی سن پا رہے ہیں اور بیتاب ہے ہاں آپ کا کلام سننے کے لیے. یہ غزل کچھ چند آپ کی محبت. ندیم سر اجازت ہے آپ کی؟ جی ارشاد. جی مطلب دیکھیے کہ آشیاں چھوڑ کر نکل آئے, واہ آشیاں چھوڑ کر نکل آئے, جب پرندوں کے پر نکل آئے. واہ واہ بہت اچھا. واہ واہ واہ. آشیاں چھوڑ کر نکل آئے, جب پرندوں کے پر جب نکل آئے. پرندوں کے پر پر نکل نکل آئے. اس نے جب ہاتھ میں واہ لیا پتھر, اس نے جب ہاتھ میں لیا پتھر, کتنے بیتاب سر نکل آئے. سب واہ کیا نکل بہت آئے. اچھا. واہ کیا واہ واہ. واہ 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 کیا ہاتھ میں لیا پتھر, کتنے بیتاب سر نکل آئے, جس واہ جگہ روشنی نہیں آتی, ہوں. جس جگہ روشنی نہیں آتی, اس جگہ تو اب نکل آئے. واہ اس جس جگہ کیا جگہ کہہ واہ روشنی نہیں آتی, واہ. جس جگہ روشنی نہیں آتی, اس جگہ تو اگر نکل آئے. واہ بہت واہ اچھے بہت اچھے بہت اچھے. واہ. کیا اچھا بہت شعر شکریہ ہے سر, واللہ. بہت شکریہ, کیا اچھا شعر بہت ہے شکریہ, توصیف. اس بہت جگہ شکریہ. روشنی نہیں ہوتی, اس جگہ تو اگر نکل آئے. ہاں ہاں جس جگہ کیا روشنی اچھا نہیں, ہے. واہ اس واہ واہ جگہ واہ. تو اگر نکل آئے. بہت شکریہ. اور مطلب بہت دیکھیے اچھا. غزل کا کہ پرندے آزمائے جا رہے تھے, کیا بات. ہاں ہاں. واہ واہ پرندے آزمائے جا رہے, پروں سے گھر بنائے جا رہے, واہ واہ کیا بات. پرندے آزمائے جا رہے تھے, پروں سے گھر بنائے جا رہے. ادھر سورج سروں پر آ چکا تھا, ہائے. بہت ادھر سورج سروں پر آ چکا تھا, ادھر جسموں سے بہت اچھا شعر. واہ. بہت اچھا. جسموں سے واہ سائے کیا جا کہہ رہے تھے. کیا واہ کہہ واہ. سائے جا رہے, بہت بہت واہ ادھر واہ سورج سروں پر آ چکا تھا, ادھر جسموں سے سائے جا رہے. واہ. بڑی مشکل سے میں نے آنکھ کھولی, بڑی مشکل سے میں نے آنکھ کھولی, مجھے سپنے دکھائے جا رہے. واہ بہت اچھے. اے کیا کہنے. واہ واہ واہ. بڑی واہ. مشکل سے میں نے آنکھ کھولی, مجھے سپنے دکھائے جا رہے, واہ مجھے سپنے دکھائے جا رہے تھے. اور ایک اور غزل کے کچھ چند اشعار پھر آپ سے اجازت کے. واہ تھا اندھیروں کی حکمرانی میں, ہوں. تھا اندھیروں کی حکمرانی میں, ایک جنوں مرا جوانی میں. اے واہ. ہاں تھا اندھیرا اندھیروں کی حکمرانی میں, ایک جگنو مرا جوانی میں. واہ جس کا واہ. بہت عنوان آگ رکھا تھا, جس جس کا عنوان آگ رکھا تھا, جس کا عنوان آگ رکھا تھا, ہاں ہاں. خود بہا دی وہ نظم پانی میں. کیا بات. واہ واہ بہت اچھے واہ بہت اچھے. شکریہ. واہ. کیا اچھے جس طریقے کا سے سمت تضاد عنوان ہوا. آگ رکھا, بہت شکریہ سر. جس کا عنوان آگ رکھا تھا, خود واہ. بہا دی وہ نظم پانی میں. واہ واہ تیرے پیروں کو چومنے کے لیے, ہائے ہاں. ہائے تیرے پیروں کو ہائے. چومنے کے لیے مچھلیاں لڑ رہی ہیں پانی میں. بہت اچھا شعر ہے یار. کیا بات ہے یار. بہت واہ شکریہ, بہت شکریہ. واہ تیرے واہ واہ پیروں واہ. کو چومنے کے لیے واہ مچھلیاں لڑ رہی ہیں پانی میں. پانی میں اے قلم کار معذرت میرا, اے قلم واہ. کار معذرت میرا,
دل نہیں لگ رہا کہانی میں، بہت اچھے. واہ دل نہیں لگ رہا کہانی میں، کیا بات. ہم کو تو لطف آ رہا ہے بہت، ہم کو تو لطف واہ آ رہا واہ ہے بہت، آپ کے غم کی میزبانی میں، واہ بہت اچھے. اور تو حفاظت نہ کر سکے گا میری، بہت خوب تو حفاظت نہ کر سکے گا میری، مجھ کو دے میری پاسبانی میں. واہ 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 واہ. اور مگتا ہے کہ بہت اچھے. بہت شکریہ سر، مگتا ہے کہ سارے درباری آئینے تابش، ہاں ہاں سارے درباری آئینے تابش ہو واہ گئے ہیں محل کی رانی میں. واہ 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 کیا واہ کیا کہنے ہاں کیا کہنے دھیروں بھائی. کی حکمرانی میں. بہت شکریہ. ایک کیا جگنو اچھا مرا شعر ہے. واہ جوانی. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھے توصیف بھائی، بہت اچھے واہ. توصیف بھائی، یار وہ کیا کہنے. مچھلیوں والا شعر زندہ باد. بہت سناؤ. شکریہ. مچھلیاں لڑ رہی تھی پانی میں. تیرے پیروں کو چومنے کے لیے بہت مچھلیاں اچھے. لڑ رہی ہیں واہ پانی میں. کیا اچھا بہت شکریہ منظر سر، کر بہت کیا شکریہ، کہنے کیا کیا واہ کہنے منظر توصیف بنا. بہت بھائی. شکریہ، واہ زندہ باد. بہت بہت شکریہ، اچھی زندہ توصیف. باد بہت بھائی. شکریہ سر، زندہ باد. کیا نیا اچھے شعر. شعر واہ سناؤ توصیف توصیف بھائی. بھائی. بہت زندہ باد بہت زندہ باد. شکریہ، بہت بہت آپ کی تیرے محبت. بہت پیروں اچھے کو توصیف. چومنے کے لیے. بہت شکریہ. کیا کہنے. تیرے پیروں کو بہت چومنے شکریہ. کے لیے. جی جی، مچھلیاں لڑ رہی ہے پانی میں. واہ 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 واہ. کیا اچھا شعر ہے بھائی. بہت سبحان اللہ شکریہ سر، توصیف. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ توصیف تابش صاحب کا. بہت شکریہ. اور اب ناظرین ہم بڑھتے ہیں اس سفر کے آخری مرحلے کی طرف کا ہم سب کو بہت ہی بے صبری سے انتظار ہے. ہم ایک ایسے شاعر کی طرف رخ کر رہے ہیں کہ جن کی شاعری میں تصوف بھی ہے اور رومانیت بھی. بے شک. میں کیا بات. افتخار عارف صاحب کے ایک شعر سے ان کو دعوت دیتا ہوں. وفا کی خیر مناتا ہوں بے وفائی میں بھی، اچھا، وفا کی خیر مناتا ہوں بے وفائی میں بھی، میں اس کی قید میں ہوں قید سے رہائی میں بھی. میں دعوت واہ خدمت دیتا ہوں جناب ندیم بھابا صاحب کو. وہ آئیں اور ہم سبھی واہ چھوٹے واہ. بھائیوں کو اور سبھی کو اپنے کلام سے نوازیں. استقبال ہے سر. بہت شکریہ مادھو نور. استقبال، خوش آمدید. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں عقیل آسرا کا. انہوں نے مجھے بہت آمادہ کیا کہ میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سنوں اور بیٹھوں اور انٹرپٹ ہوتی ہوئی شاعری سنوں. یعنی کہیں سگنل کم ہو جاتے تھے، کوئی مصرع سمجھ آتا تھا، کوئی نہیں آتا تھا. یہ بہرحال ایشو آن لائن میں ہے. تو جو شعر مجھے سمجھ نہیں آئے میں داد نہیں دے سکا، ان کی معذرت. بہت اچھی شاعری سنی. جنید دیوان نے بہت اچھے شعر سنائے. ندھی گپتا نے بہت بہت اچھے شکریہ سر، ترنم بہت کے شکریہ. ساتھ اور جو گیت سنایا بہت خوبصورت. ڈاکٹر ستیش تو ان سے تو پہلے بھی ملاقات ہے، اچھا شعر کہتے ہیں اور پوری وہ اندر سے جو ہے وہ لگن کے ساتھ شعر کہتے ہیں. فیصل فہمی کو سن کر مجھے بڑا مزہ آیا کہ مطلب تراکیب کو اس طرح لے کر آتے ہیں شعر میں کہ لطف آ جاتا ہے. لطف سخن بھی رہتا ہے اور مضمون بھی اپنی جو ہے وہ بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. سہیب مغیرہ کو ہم سن نہیں سکے، حالانکہ آج اسی توسط سے اسے پہلی دفعہ میں بھی سن لیتا، لیکن اس کے فون میں کوئی مسئلہ ہوگا. توصیف تابش سے دوستی کا تعلق بھی ہے، بات بھی ہوتی رہتی ہے. اچھا شاعر ہے اور اچھے ہاتھوں میں ہے. اور ابھی جو اس نے ایک نیا شعر سنایا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اردو ادب میں کچھ نیا ملا پائیں، بہت کم ہوتا ہے. تو جتنا میرا ناقص مطالعہ ہے اردو ادب میں، اس میں یہ ایک نیا شعر میرے سامنے آیا کہ مچھلیاں لڑ رہی تھی پانی میں تیرے پانی کو چومنے کے لیے. تو یہ اتفاق ہوتا ہے، یہ خدا کی دین ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی رب سخن جو ہے وہ آپ پر اتنا راضی بیٹھا ہوتا ہے کہ آپ کو سخن کے سلسلے میں ایک سخن کی تسبیح میں ایک نیا دانہ دے دیتا ہے، اور وہ دانہ جو ہے وہ آپ کا سخن کے اس پوری تسبیح میں جڑ جاتا ہے اور آپ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ رہ جاتا ہے.
ہمارے یہاں ہم زیادہ تر نوجوان اس وقت شہرت کو سامنے رکھ کر شعر کہہ رہے ہیں، اور ادب عالیہ جو ہے اس کی وہ مجروح ہو رہی ہے پاکیزگی، کہ ادب عالیہ میں بھی ہم نے کچھ شامل کرنا ہے، اردو کی مانگ کو بھی سنوارنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے قاری کے ذوق کے مطابق نہیں ہونا بلکہ اپنے سخن کے مطابق قاری کے ذوق کو کرنا ہے۔ جب تک قاری اچھا نہیں ہوگا اس وقت تک سخن بھر اچھے پیدا نہیں ہوں گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ نے ہمیں ایک نئی تہذیب دی ہے کہ ایک طرف ایک جگجیت سنگھ کی یا مہدی حسن صاحب کی غزل ہوگی تو نیچے 375 ویوز ہوں گے، اور ایک طرف ایک اوپر سلوگان ہوگا کہ اس رنگ ساز نے یا رنگ کرنے والے نے یا بھکاری نے کیا اچھا گانا گایا، اور اس کے 10 ملین ویوز ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رنگ ساز یا بھکاری جو ہے وہ جگجیت سنگھ مہدی حسن صاحب سے بڑا سنگر ہو گیا غزل کا۔ کیا بات ہے، واہ! اصل سچ یہ ہے کہ بڑے سنگر وہی ہیں۔ تو یہ ویوز اور اس قسم کی جس طرح ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ بس سال 1.5 سال کے بعد یہ بھی ٹرینڈ ختم ہو جائے گا، اور سچا شاعر صرف سامنے کھڑا ہوگا جو اندر سے اور باہر سے سچا ہوگا۔ شاعری ایک ایسی چیز ہے، یہ جھوٹ برداشت نہیں کرتی۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آسمانوں پر نام چل رہے ہیں اور اچانک پتہ لگا ہے کہ وہ نام جھوٹے ہیں، تو اچانک وہ نام ختم ہو جاتے ہیں اور سچ ان کی جگہ آ جاتا ہے۔ بالکل شاعری سچ کے علاوہ کچھ برداشت نہیں کرتی، اپنی لگن اور اپنی اندر کی سچائی کے ساتھ جو ہے شعر کی آبیاری کریں، شعر کے ساتھ رہیں۔ اور چند شعر میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کے توسط سے۔ آن لائن ان کی نظر بھی ہوں گے۔ مادھو نور نے بہت اچھی نظامت کی اور مشاعرے کو بڑا سنبھال کر چلے، اس کے لیے بھی انہیں بتائیے۔ سفر میں دھوپ رہی سائبان ہوتے ہوئے، سفر میں دھوپ رہی سائبان ہوتے ہوئے، کہ بے نشان گئے ہم نشان ہوتے ہوئے۔ سفر میں دھوپ رہی سائبان ہوتے ہوئے، کہ بے نشان گئے ہم نشان ہوتے ہوئے، جو مجھ میں کھیلتا رہتا تھا مر گیا لڑکا، جو مجھ میں کھیلتا رہتا تھا مر گیا لڑکا، ستم تو یہ ہے مرا بھی جوان ہوتے ہوئے، جو مجھ میں کھیلتا رہتا تھا مر گیا لڑکا، ستم تو یہ ہے مرا بھی جوان ہوتے ہوئے۔ اب اس کے بعد مجھے گفتگو میں مت رکھنا، اب اس کے بعد مجھے گفتگو میں مت رکھنا، میں تھک چکا ہوں مسلسل بیان ہوتے ہوئے۔ اب اس کے بعد میں تھک چکا ہوں مسلسل بیان ہوتے ہوئے، تمام عمر جلے اور روشنی نہیں کی، تمام عمر جلے اور روشنی نہیں کی، یہ زندگی ہے تو پھر ہم نے زندگی نہیں کی، تمام عمر جلے اور روشنی نہیں کی، یہ زندگی ہے تو پھر ہم نے زندگی کی۔ ستم کیا بات ہے سر! کہ میرے خلاف بولتے ہیں، ستم تو یہ ہے کہ میرے خلاف وہ لوگ جن سے کبھی میں نے بات بھی نہیں کی۔ بہت اچھے سر، بہت اچھے، جی ہاں جی ہاں۔ ستم تو یہ ہے کہ میرے خلاف بولتے ہیں، وہ لوگ جن سے کبھی میں نے بات بھی نہیں کی۔ اور بہت کیا دیکھیے گا، ہائے ارشاد، واہ واہ! بس اتنا ہے کہ میرا وقت ڈھل گیا، اور پھر بس اتنا ہے کہ میرا وقت ڈھل گیا، پھر
بس اتنا ہے کہ میرا بخت ڈھل گیا اور وقت ڈل گیا اور پھر میرے چراغ نے بھی مجھ پہ روشنی نہیں کی. کیا ہائے کہنے ہائے واہ 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 بابا بس زندہ اتنا باد ہے کہ واہ میرا بخت واہ ڈھل واہ گیا. واہ واہ ہائے واہ ہائے زندہ میرے باد سر. چراغ نے بھی مجھ جی پہ ہاں روشنی نہیں کی. مادھو صاحب آپ کی واہ نظر واہ. بس اتنا ہے کہ میرا وقت ڈل گیا اور پھر وقت ڈل گیا اور پھر میرے ہائے چراغ ہائے نے بھی مجھ کو روشنی نہیں کی. جو دل میں روشنی آتا نہیں گیا، جو دل میں آتا ہوں گیا آتا سب گیا. کے دل سے لکھا گیا. ہائے ہائے. واہ جو دل میں جو آتا دل میں گیا. آتا گیا صد کے دل سے لکھتا گیا. دعائیں ہائے مانگی ہیں میں نے تو شاعری نہیں کی. واہ کیا کہنے کیا ہائے کہنے واہ واہ ہائے ہوں واہ واہ دل میں واہ آتا گیا دعائیں صد مانگی کے واہ، دل سے لکھتا. بہت شاعری نہیں بہت دعائیں خوبصورت. مانگی واہ کیسے ہیں عطا میں نے کرتے ہیں تو سر؟ شاعری شاعری نہیں. جو نہیں. دل میں آتا ہوں. گیا صد کے دل سے لکھتا گیا. ہائے ہائے دعائیں مانگی ہیں میں نے تو شاعری نہیں کی. ہائے ہائے. نہیں شاعری اور نہیں. چنانچہ میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ واہ جو میرے ہاتھ واہ سے واہ. شاعری تو نہیں کی. واہ دل سے ایک یاد بھلا دی گئی ہے. واہ ارے واہ. دل سے ایک یاد بھلا دی گئی ہے. بلا دی گئی. ہم، کیا غزل شعری آپ. کسی غفلت کی سزا دی گئی. ہاں ہاں واہ ہائے واہ 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 کیا واہ کسی واہ کیا واہ یاد کہنے بھلا دی گئی. کیا کیا غفلت کی انداز سزا ہے. دی گئی کیا ہائے کسی ہائے ہائے. غفلت کی سزا دی گئی ہے. عیب بہت دیوار خوب. کے ہوں گے ظاہر. ہاں عیب دیوار کے ہوں گے ظاہر. میری اوہ تصویر ہٹا دی گئی. ہٹا ہائے ہٹا ہائے دی ہائے دی گئی. واہ میری واہ کیا تصویر ہٹا ہٹا دی کہنے ہے. دی کیا گئی. مکرر کہنے ہائے کیا ہائے کہنے. مکرر واہ عیب کیا دیوار سر. کے ہوں بہت مکرر گے سر اچھے ظاہر. بہت اچھے. مکرر واہ سر واہ. مکرر دل سے ایک یاد بھلا ہائے دی ہائے گئی ہائے. ہے. کسی غفلت کی ہائے ہائے. سزا دی گئی. سزا دی گئی ہے عیب دیوار کے ہائے ہوں ہائے. گے ظاہر. ظاہر میری تصویر ہٹا دی گئی ہے. ہائے ہٹا ہائے. دی گئی ہے بہت واہ خوب. واہ واہ. میں نے بہت اچھے منزل بہت کی اچھے. دعا مانگی تھی. میں نے منزل ہوں. کی دعا مانگی تھی. فیصل صاحب کی نظر میں نے میری منزل کی دعا ہائے ہائے. مانگی تھی. میری رفتار بڑھا دی میری گئی. رفتار بڑھا دی کیا گئی. یہ بات بہت ہائے ہے اچھے. ہائے میری رفتار بڑھا دی گئی ہے واہ 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 میں نے ارے منزل واہ. کی دعا مانگی. زندہ باد واہ 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 زندہ باد بہت عمدہ، میری بہت رفتار خوب. بڑھا دی گئی ہے اور اب یہاں سے نہیں جا سکتا کوئی. اب یہاں سے نہیں جا اب سکتا یہاں کوئی. سے نہیں جا سکتا کوئی. اب یہاں شمع جلا دی گئی. ہائے ہائے دی ہائے ہائے. گئی. ہائے واہ کیا واہ کہنے واہ اب اب یہاں یہاں سے شمع نہیں جا جلا دی سکتا گئی ہے کوئی. کیا کہنے. اب یہاں اب شمع واہ واہ. جلا دی جلا گئی دی گئی ہے. واہ اب یہاں سے ہائے. نہیں جا سکتا کوئی. اب یہاں کیا شمع کہنے جلا دی گئی ہے. واہ ہائے ہائے. دیکھو دیکھو اس کا ہجر نبھانا پڑتا ہے. ہائے ہائے. ندی واہ گپتا واہ. ہائے صاحب کی. نبھانا واہ دیکھو اس کا ہجر نبھانا پڑتا ہے. واہ وہ جیسا چاہے ہو جانا پڑتا ہے. پڑھتا واہ ہے. واہ بہت واہ اچھے بہت اچھے کیا بہت اچھا اچھے. شعر ہے. اس بہت کا ہجر واہ واہ. نبھانا پڑتا ہے. وہ جیسا چاہے ہو جانا پڑتا ہے. ہو جانا واہ پڑتا واہ ہے. واہ سنتے واہ کیا کب کہنے ہیں سر. دیکھیے گا. سنتے کیا کب کہنے ہیں سر. لوگ ہمیں بس دیکھتے ہیں. سنتے واہ. کب ہیں سنتے لوگ کب ہمیں ہیں بس دیکھتے ہیں. چہرے کو آواز بنانا پڑتا ہے. بنانا واہ پڑتا ہے. آواز ہائے بنانا ہائے واہ ہائے. واہ کیا واہ کہنے. واہ کیا واہ کہنے. واہ کیا واہ کہنے. لوگ کیا ہمیں کہنے. آواز واہ واہ. دیکھتے ہیں. واہ کیا کہنے چہرے کیا کو کہنے آواز بنانا پڑتا ہے عقیل آپ اور بہت جنید کے لیے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جس میں تم بھی ہو. واہ اس ہائے دنیا کو ہائے. چھوڑ کے جس میں تم بھی ہو. جس جاتا چھوڑ کے اس کون میں ہے تم بھی لیکن ہو جانا پڑتا ہے. لیکن جانا پڑتا ہے. ہائے ہائے. جانا پڑتا ہے. واہ 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 اس واہ واہ. دنیا کیا کو کہنے بہت چھوڑ کیا اچھے کے ہیں. جس میں کیا تم بھی ہو. واہ. جس میں تم زندہ بھی ہو باد کا جواب دیے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. زندہ اس باد دنیا کو زندہ باد چھوڑ کے جس میں تم بھی ہو. جس میں تم جاتا بھی ہو. کون ارے ہے واہ لیکن واہ. جانا پڑتا ہے. واہ اس کا جانا پڑتا مطلب ہے. جاتا کون ہے لیکن جانا پڑتا ہے. واہ واہ پڑتا ہے. واہ واہ کیا کہنے. اس کا مطلب شعر دیکھیے گا. اس کا مطلب
सब अंधे और बहरे हैं। इसका मतलब सब सब अंधे अंधे और और बहरे बहरे हैं। हैं। होने का एहसास दिलाना पड़ता है। हाय 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 वाह 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 क्या वाह सब क्या अंधे कहने और जिंदाबाद क्या जिंदाबाद कहने वाह क्या कहने मुकर्रर मुकर्रर जिंदाबाद इसका होने का मतलब एहसास सब दिलाना अंधे और पड़ता है बहरे वाह हैं। वाह होने का होने का एहसास एहसास दिलाना पड़ता है। वाह 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 क्या लफ्जों की हर सख्ती झेली, मिसरा नर्म रखा। ये ताजा गजल है, हाय पहली हाय दफा सुना रहा हूँ। बहुत और बहुत आप लोगों की नजर, वाह इरशाद वाह इरशाद बहुत वाह वाह मोहब्बत क्या है, बहुत मोहब्बत लफ्जों की हर सख्ती झेली, मिसरा नर्म रखा। सीना ताना क्या बात दुनिया आगे, चेहरा नर्म रखा। हाय हाय वाह 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 बहुत क्या कहना क्या लफ्जों कहना की हर नर्म सख्ती रखा झेली, हम्म मिसरा नर्म रखा। सीना वाह ताना दुनिया आगे, चेहरा नर्म रखा। नर्म रखा और तुम क्या जानो रेत पे चलने वालों की तकदीर। हाँ तुम तुम क्या क्या जानो जानो रेत पे रेत पे चलने चलने वालों की वालों की तकदीर तकदीर। जूती हमको मिली नहीं तो रास्ता नर्म रखा। हाय 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 वाह हाय बहुत वाह 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 बहुत खूब बहुत तुम बहुत क्या जानो रेत पे हाय चलने वालों की तकदीर। जूती हमको हाय मिली नहीं तो रास्ता नर्म रखा। नरम रखा और वाह वाह कड़वे को मीठा करने की पूरी कोशिश की। अच्छा कड़वे को मीठा कुछ करने बातों की में तो पूरी हमारे साथ में उनसे कोशिश प्राइवेट वाह कन्वर्सेशन में कुछ बातें होती रहती हैं, तो ये शेर तौसीफ की नजर को समझ जाएंगे। क्या बात है वाह 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 क्या बात कड़वे को मीठा मीठा करने की पूरी कोशिश की। बहुत अच्छे दरवेशों ने अपने साथ तो कुत्ता नर्म रखा। हाय वाह हाय वाह 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 कड़वे वाह को मीठा करने की पूरी कोशिश वाह की। वाह 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 क्या बात दरवेशों ने अपने साथ तो कुत्ता नर्म रखा। लफ्जों की बहुत हर खूब सख्ती झेली, मिसरा नर्म रखा। सीना ताना वाह दुनिया आगे, चेहरा हाय नर्म हाय रखा। नर्म रखा बहुत अच्छे वाह वाह क्या तो कहना क्या मेरे कहना ख्याल में बहुत हो गया, बहुत लुत्फ आया आप लोगों को सुनकर। और मैं जिंदाबाद आजकल जिंदाबाद ये तीसरी नस्ल देख रहा हूँ अपने बाद की, जो कि शेर की तरफ बढ़ रही है। और इसमें मतलब मेरा एक तीसरी जो नस्ल है, यानी नई सदी की 21वीं सदी की आप दूसरी नस्ल हो, जो 20 तक, और 20 के बाद जो आए हैं वो तीसरी नस्ल हो जाएंगे, क्योंकि 10 ईयर जनरेशन गैप है। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस तरह इंडिया से नौजवान इस वक्त शेर कह रहे हैं, और इतना मजबूत शेर कह रहे हैं, इतना अच्छा शेर कह रहे हैं, और नजरअंदाज करके शेर कह रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक के रिस्पॉन्स को, पब्लिक की चीजों को। क्योंकि इंडिया की शायरी के बारे में हम माजी में अपने बुजुर्गों से हमने सुना कि वो पब्लिक के साथ ज्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं, ठीक है, और वो गुफ्तगू भी ज्यादा करते हैं। ये हम सुनते थे, फिर देखा भी सही ये इंटरनेट आने के बाद। लेकिन ये जो नई जनरेशन, जिनमें से आज मैंने खास तौर पर, बाकियों को तो पहले भी सुना हुआ है, फैसल फहमी साहब को मैंने सुना, बड़ा मजा आया। जुनेद दीवान, अकील आसरा को सुना, निधि गुप्ता को मैं पहले सुन चुका था, बड़ा अच्छा तरन्नुम, गीत बहुत अच्छा। और ये जो तौसीफ बैठा है, ये तो फिर बैठा है ना, हम वक्त हम तन, तो बहुत अच्छा लगा। और माधव नूर साहब, बहुत अच्छी निजामत की आपने, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी निजामत होगी। तो निधि गुप्ता ने अगर विड्रॉ किया है आपके हक में तो ठीक विड्रॉ किया है, वरना तो वो खुद भी क्या अच्छी बात नाजिम है। तो नहीं, बहुत अपना अच्छा बड़ा लगा फन है। आप लोगों से मिलकर। क्या बात खुदा यूं ही सुकून की वादियां आबाद रखे, खुदा यूं ही हमारे दिलों आमीन को आपस में जोड़ी रखे। और आमीन जो कदूर आमीन है, जो आपस में जो भी है मामलात, उनसे हमें महफूज रखे। और आपको, आमीन हम सबको और तमाम लोगों को कोरोना जैसी आफत से भी अल्लाह पाक महफूज रखे। आमीन आमीन बहुत आमीन शुक्रिया आप आमीन अहबाब का।
बहुत अब बहुत इजाजत मोहब्बत मोहब्बत है चाहूंगा। सर, अपना ख्याल रखिएगा, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया हम बहुत बहुत शुक्रिया नवाजा, सलामत रहिए आपने बहुत इज्जतों मोहब्बत है से आपकी नवाजा, इज्जत से नवाजा। खूब अल्लाह मोहब्बत। पाक आपकी इज्जत में इजाफा करे। आमीन बहुत आमीन शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत कि चलिए, आपने बहुत मुझे शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत व अच्छा लगा रहमतुल्लाह। बहुत मोहब्बत है फैसल, बहुत आपसे शुक्रिया, मिलकर अच्छा बहुत लगा। दुआ है बहुत शुक्रिया। फैसल और अकील आसरा दोनों को मैंने सुना, बगौर सुना। माधव नूर साहब को सुना, जुनेद दीवान, ये 4 लोग मेरे लिए नए थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा इजाफा हुआ मेरे दोस्तों में। बहुत नवाजिश सर बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश आपका। आप बहुत शुक्रिया बहुत नदीम शुक्रिया साहब, ये आपका हुस्न नजर है। मैं यहाँ एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मैंने सुना था कि चंद शायर ऐसे होते हैं कि जिनके कलाम को सुन के जमे हुए खून में रवानी आ जाती है, रवानगी आ जाती है। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, इससे मिलता जुलता तजुर्बा है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अशार से हम सबको नवाजा। और आपकी इजाजत से इस खूबसूरत शाम को मैं अंजाम देता हूं। और अकील साहब, अगर और कुछ नहीं बचता तो फिर हम आज की इस महफिल को यहीं से खत्म करें, साहिब सदर की और आपकी इजाजत से। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल साहिब ये सदर की बहुत इजाजत से हम बिल्कुल। और एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 ममनून बहुत हूँ शुक्रिया। क्या आपने सब इस अपने महफिल वालों में का चार ख्याल चांद रखें। लगाए। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत सबको शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आदाब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत